اب سنت رسول سمجھے کیا ہوتی ہے، تم نہ ماننا کہ یہ کہ تم مسلمان ہو. یہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے. آپ یہ نہیں کہ میں آخری وقت مرتے وقت کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کام نہیں آئے گا. یاد رکھے موت سے میں بھاگ نہیں سکتا ہوں، تو موت سے گھبرانے سے بہتر یہ کہ میں آخرت کی تیاری شروع کر دوں جو میں نے کی. تو زندگی گزارنا with the consciousness of after life، یعنی ایسی زندگی گزاری جائے کہ آخرت کا ہر وقت یاد رہے، پڑھے. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، پرپس کیا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے. کہ میں آگے پتہ نہیں کب زندہ کتنا رہوں کیا رہوں، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے حاضر ہو جائے، ابھی ہوئی نہیں ہے، حاضر ہو سکتی ہے. یہ کہنا ہے تو مطلب کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس طرح آپ لوگوں سے سلام علیہ کر لوں کہ کبھی ہو سکتا ہے میرے آگے ملاقات ہونا ہو. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. ایک دعا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے، ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ہم مر جائیں گے، تو انہوں نے ایک دعا مانگی، وصیت کی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کے لیے، تو یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے دین، فیصلہ. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا کہ یہ کہ تم مسلمان ہو. یہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، وصیت کی کہ تم نہ مرنا سوائے یہ کہ تم مسلمان ہو. اب مسلم کون ہے؟ مسلم یہ نہیں کہ میں کہوں میں مسلم ہوں صاحب. مسلم سر تسلیم سبمٹ کرتا ہے اللہ کی آیت کو، اللہ کی بات پر بالکل سبمٹ کر دیتا ہے تاکہ وہ آخرت میں اس کو جنت ملے، آخرت میں کامیاب ہو. آپ کو سرٹیفکیٹ آخرت میں ملے گا، آپ مسلم تھے نہیں تھے یا مومن تھے نہیں تھے. تو وہ جو آخرت میں، تو وہ کہتے ہیں تم دیکھو یاد رکھو کہ تم نے مرنا، یعنی پوری یہاں تو نہیں لکھا، مطلب آپ یہ نہیں کہ میں آخری وقت مرتے وقت کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کام نہیں آئے گا. یاد رکھیں، کیونکہ فرعون نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے زندگی سوچ گزارنی ہے آیات کے ساتھ تاکہ یہ مسلمان ہو کے مرے ہوں، سر تسلیم کر. اب آگے اسی سے کنیکٹڈ آئے تھے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. اب اللہ کہتا ہے تم سب کیا گواہ تھے جب حاضر ہوئی یعقوب کو موت، یعنی موت حاضر ہوئی. یاد رکھے کہ ہر آدمی مرنے سے پہلے اس کو موت حاضر ہو جاتی ہے اور اس کو فرشتان کے انفارم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اچانک ایک دم موت آ جائے، ایسے نہیں ہوتا. اس آدمی کو بتاتے ہیں کہ اب تم پیک اپ کر لو. تو یہاں دیکھیے حاضر ہوئی یعقوب کا موت، تو ایک دم مرے نہیں وہ. تو انہوں نے کیا کہا، اذ قال لبنیہ ما تعبد، انہوں نے کہا اے میرے بیٹو تم کس کی نوکری کرو گے میرے بعد. موت ابھی حاضر ہوئی ہے، اس کا مطلب موت مر نہیں رہے، ان کو اتنا ٹائم مل رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی کرو میرے بعد. تو وہ سب کہتے ہیں، بیٹے کہتے ہیں قالوا نعبد الہک، کہ ہم بندگی کریں گے آپ کا الہ جو ہے، وہ الہ آبائک، اور وہ الہ جو ہمارے باپ دادا کا الہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ابراہیم علیہ السلام کا الہ، اسماعیل السلام کا الہ اور اسحاق علیہ السلام کا الہ جو واحد ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ بیٹوں نے جواب دیا. اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں کہ ناٹ دیٹ مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے، مرنے سے کچھ عرصے پہلے ان سے کہا گیا
ابراہیم کو جب موت یعقوب پر حاضر ہوئی موت تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے بلا کے یہ کہا. اب سنت رسول سمجھے کیا ہوتی ہے؟ سنت رسول یہ ہوتی ہے کہ ایگزیکٹلی جو یعقوب علیہ السلام نے کیا وہی میں کرنا چاہ رہا ہوں آج. میں یہ نہیں کہ میں کل مر جاؤں گا، مجھے نہیں پتہ کب مروں، لیکن یہ چیز میں وایا یعقوب علیہ السلام کہہ رہا ہوں کہ جب حاضر ہوئی موت تو انہوں نے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہ بندگی کریں گے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کی الہ واحدہ، اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے مسلم رہیں گے. تو یہ سمجھے دنیا میں جب ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں وہ کسی پیغمبر سے اگر ریلیٹڈ ہے تو موت کا حاضر ہونا اور موت کا آنا وہ یعقوب اور ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے. یہ نہیں کہ انہیں موت فوراً آ گئی، انہوں نے ان کو ٹائم ملا. تو موت جب آتی ہے تو اللہ کہتا ہے گواہ بھی لکھوا لو کہ اگر وہ وصیت کرے کوئی، اور وصیت بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرح سے میں وہی چیز کو فالو کر رہا ہوں اس وقت اس لباس میں پہن کے کہ میں آگے پتہ نہیں کب زندہ کتنا رہوں کیا رہا ہوں، لیکن میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے حاضر ہو جائے. ابھی ہوئی نہیں ہے، حاضر ہو سکتی ہے، یہ کہنا چاہتا. تو آئی ایم مطلب کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ میں اس طرح آپ لوگوں سے سلام علیہ کر لوں کہ کبھی ہو سکتا ہے میرے آگے ملاقات ہو نہ ہو. تو یہ میرا بیسک ایم ہے اس وقت یہ بتانے کا. اور پھر قرآن میں آگے لکھا ہوا یہ کہ ایک جگہ سورہ جمعہ کی 62 کی 8 ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّوا مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کہہ دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فرار حاصل کرتے ہو، تفرون فرار حاصل بھاگتے ہو، وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی. پھر تم غیب اور گواہی ظاہر کر کے جانے والے کی طرف پھیر دیے جاؤ گے، بس وہ تمہیں اس سے آگاہ کرے گا جو تم بھی کیا کرتے تھے. دیکھیے بتانے کا مقصد یہ کہ انسان کو یہ مان لینا چاہیے کہ آئی کین ناٹ رن فرام ڈیتھ، موت سے میں بھاگ نہیں سکتا ہوں. تو موت سے گھبرانے سے بہتر یہ کہ میں آخرت کی تیاری شروع کر دوں جو میں نے کی. کہ اللہ بھی کہہ رہے جب تک تم آخرت اللہ اور آخرت پہ نہیں مانو گے تم مطلب یہاں پر تو سنا ہی دے گا کیا بولا جا رہا ہے، سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو زندگی گزارنا ود دی کانشیسنیس آف آفٹر لائف، یعنی ایسی زندگی گزاری جائے کہ آخرت کا ہر وقت یاد رہے پر ڈے. کیونکہ اگر آپ دنیا میں انوالو ہیں اور آخرت کا بالکل بھولے بیٹھے، جو کہ میجورٹی دنیا میں ایسے ہی ہیں، اور پھر انہیں لگتا ہے اچانک میری موت کا وقت آ گیا. دوسروں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ مر رہا، وہ مر گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہوئی. یہ کیوں نہیں سمجھتے آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا؟ یہ سمجھنا ہے کہ ایسا ہو جائے گا. لیکن آپ سمجھے میں بھی 34 سال میں نہیں چاہ رہا تھا میں مروں، مگر مرنا تھا. تو میں نے کیا کروں؟ کہ یہ ہے آخرت ہے، دنیا چل رہی ہے، آگے ہے، زندگی ہے آگے. تو مجھے آج پریشانی نہیں ہے، میں نے اس کے لیے تیاری کری پوری زندگی. میں نے اس کے لیے زندگی نہیں، میں نے باقاعدہ گھر ور جو بناتے نا، یہاں گھر بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میں نے سب آخرت کے لیے کیا. یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن پڑھنا چاہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پرپس کیا ہے اس کتاب کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ کہ بھائی وہ جو دوزخ میں ڈال دی جائے گا آخرت ہے. یہاں کوئی یہ نہیں کہ آپ دنیا میں کام نہ کریں، مگر ہر کام میں یہ رکھیں ذہن میں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میری پکڑ ہو جائے. اور پر ڈے کے اندر 1 ڈے کمپارٹمنٹ، نہ آگے سوچے نہ پیچھے. پیچھے لوگ اچھا لوگوں کے ذہنوں میں دماغ کیا چلتے ہیں، پیچھے کی بات یاد آ گئی اور کچھ غلط کرے بیٹھے، وہ سامنے آ گیا. اور شیطان دیکھا تم نے تو یہ کیا تھا، شیطان آ گیا سامنے. ابے یار کیا کریں اب باتیں ہو رہی ہیں آپس میں، کیوں کرا تھا تم نے؟ اللہ نے اب کیا کر سکتا. اچھا تو میں اس وقت جاتا ہی نہیں، اس وقت پیچھے جاتا ہی نہیں، تو تم گئے تو تھے. اب وہ ہر بات جو ہو چکی ہے نا، جو میں صحیح نہیں کر سکتا، اس پہ بحث ہو رہی ہے. لڑ رہے ہیں آپ تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ پھر کوئی فائدہ تو وہ تو ہو چکا ہے نا، اس کو چینج نہیں کر سکتے، اور دماغ اس میں پھنسا ہوا ہے. وہ لے کے آ گیا، دیکھا تم نے کیا تھا، ارے کرا تھا، غلطی ہو گئی، ختم. نہیں اب تو تم ایسے ہو گئے ہو. تو وہ یہ جو جھگڑا فساد ہے نا، اس کو پیچھے پھینکنا ہے. اور جب یہ سامنے فرق پڑا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں اگر آپ نہیں کریں گے وہ پھر لے آئے گا, اور یہ لاتا رہتا ہے ہر وقت. کوئی کی ابھی یہ لیا ہے, پھر کوئی اور ایک دم روسٹ کر کے کوئی اور بات آ گئی, اچھا وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو آپ اسی میں کنفیوز پھر رہے ہیں بیٹھے میں, اور یہ کہیں نظر نہیں آ رہا. تو یہ نظر آنا چاہیے تو یہ پیچھے ہٹے گا. یہ جو آپ کو شیطان ہے یہ پیچھے جب ہٹتا ہے, جب آیت آ گئی کیا ہوا, اللہ کہہ رہا ہے جب مر جاؤں گا بالکل مرنے کے لیے تیار ہوں, میں مروں گا, لیکن میں اب آخرت کے لیے یہ کرنا ہے مجھے. اب تم جو اتنی بکواس کر رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں, میں نے معافی مانگ لی اللہ سے, روزے رکھ لیے, صحیح کروں گا میں. تم کتنے بھی کہتے ہو, تمہارے کہنے سے کیا ہو رہا ہے. یو ہیو ٹو فائٹ یور اون تھاٹس. آپ کو لڑائی کرنی اپنے خیالات سے. وہ شیطان امپورٹ کرتا ہے, آپ نے اگر شیطان کا لیکچر دیکھا ہوا ہے, شیطان امپورٹ کی جا رہا ہے, دڑ دڑ امپورٹ کی جا رہا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کچھ باتیں کہ زندگی میں جب تک آخرت سامنے رکھیں آپ سمجھیے بالکل